امام حسین کی ولادت پر مجلس اعزاز سے خطاب کیا کس نے؟ جناب جبرائیل نے، جب امام حسین کے مصائب سے رسول اللہ کو آشنا فرمایا، رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ بس پہلی مجلس ولادت امام حسین کے بعد جناب جبرائیل نے پڑھی اور مجلس سننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوسری مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حسین کے مصائب و فضائل بیان کیے، اور مجلس سننے والے امام مولا امیر المؤمنین و جناب سیدہ۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ نے امام حسین پہ گریہ کیا اور مختلف روایات بیان ہوئی۔ کتب شیعہ اور سنی میں تواتر کے ساتھ روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت کو بیان فرماتے تھے، اور مختلف اوقات میں مختلف ملائکہ نازل ہوئے اور ہمیں امام حسین کو رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے اور رسول اللہ گریہ فرماتے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، اچانک میں نے گریہ کی آواز سنی، میں گھبرا کے گئی تو کیا دیکھا کسی نے، میں نے امام حسین کو جدا کرنا چاہا، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو۔ کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کوئی آپ کو سوتے سے نہ جگا دے، حسین کس وقت آپ کے پاس پہنچ گئے مجھے پتہ نہ۔ اللہ نے فرمایا میں گریہ کر رہا ہوں، ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا تھا کہ جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا، اور اس نے مجھے اس سرزمین کی مٹی دی ہے جہاں پر حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو علم غیب تھا وہ مٹی انہوں نے حضرت ام سلمہ کو دی اور ارشاد فرمایا کہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھو، اور یہ ان کے علم غیب کی جانب کے جو اللہ کی جانب سے ان کے پاس تھا۔ علم غیب قطعاً انبیاء کے پاس ہوتا ہے لیکن اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی جانب سے۔ بحث کی جاتی ہے بعض اسلامی فرقوں میں کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، تو ہاں تھا، لیکن ہاں اللہ کی جانب سے تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے۔ انہیں یہ علم تھا کہ میری بیویوں میں سے یہی زندہ رہیں گی، اور یہی وہ ہیں کہ جن کو صحیح معنی میں حسین سے محبت ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے بعد اگر کوئی خاتون تھی صحیح معنی میں ام المؤمنین تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ مدینہ میں سو رہی تھیں، سوتے میں ظہر کے وقت عصر کے وقت خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر میں خاش ہے، گریہ فرما رہے ہیں۔ جناب حضرت ام سلمہ نے گھبرا کے سوال کیا کہ یہ کیا آپ کی کیفیت ہے، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں قتل۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا بیدار ہوئی اس بڑھاپے کے عالم میں، کیونکہ صحیح معنی میں ام المؤمنین تھی، مولا امیر المؤمنین جناب سیدہ کی ماں تھی، امام حسن امام حسین کی ماں تھی، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ماں تھی۔ کس طرح سے اس بڑھاپے کے عالم میں سنبھلتے ہوئے، گرتے ہوئے، روتے ہوئے اس صندوق تک پہنچی کہ جہاں پر مٹی تھی ایک شیشی میں، صندوق جو کھولا تو ام سلمہ کی گریہ کی آواز بلند ہو گئی۔ کیوں؟ کہ وہ شیشی کی جس میں کل تک مٹی تھی اب اس میں خون ہے۔ تو وہ سمجھ گئیں کہ حسین کو قتل کر دیا، اور رسول اللہ وہیں کربلا میں بال بکھیرے سر میں خاک ڈالے۔ تو سرداری امام حسین وہ سنت رسول اللہ ہے کہ جو آپ نے اس سنت پر عمل اس دنیا میں بھی کیا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس سنت، اس کے بعد جو عزاداری کا سلسلہ ہوا وہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین کے ذریعے سے کربلا سے شروع ہوا تو کوفے تک پہنچا، کوفہ سے شروع ہوا، کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، اور وہاں سے یزید ملعون خبیث کے دربار میں۔ جب اہل حرم کو گلی کوچوں میں پھرایا تو کبھی حسین کے فضائل بیان کیا، سب سے بڑھ کے رسول اللہ کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ ہم آل رسول ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ یزید ملعون نے رہا کیا، یہ سب کربلا پہنچے اور کربلا سے مدینے پہنچے۔ اب یہاں پر عزاداری کی ایک نیا سلسلہ سے مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ جو کربلا میں بھی تھی جناب لیلہ بنت مسعود ابن خالد، مولا امیر المومنین کی ایک اور زوجہ جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ مادر حضرت عباس، ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، امام زین العابدین، امام حسن کی ازواج، امام حسن امام حسین کی بیویاں، ازواج اور بیٹیاں، اور خصوصاً مولا امیر المومنین کی باقی بیٹیاں، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ان بیویوں نے عزاداری کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر روز یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ امام زین العابدین کھانے کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب جناب مختار نے انتقام لیا خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ افسوس کہ اب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کہ جو امام کے
سکون کا سبب بنے جناب زینب کے، اور بیویوں کی مسکراہٹ کا سبب بنے جب غصہ آئے۔ تو عزاداری کا یہ سلسلہ کہ جو دن اور رات ہوتا تھا سوگ بڑھانے کا حکم دیا گیا، اب سلسلہ شروع ہوا ایک خاص صورت میں، اور ہر امام نے عزاداری فرمائی۔ ہر دور میں عزاداری ہوتی رہی یہاں تک کہ غیبت کا زمانہ۔ غیبت کے بعد جو سب سے بڑے پیمانے پہ عزاداری ہوئی، اور اس کا ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں، ابھی بھی جو ہم نے 2 مجلسیں پڑھی وہاں پر اس ایک مجلس میں ذکر کیا، وجہ یہ ہے کہ عزاداری کہ جو بڑے پیمانے پر آفیشل طریقے سے ہوئی، اب تک حکومتی لیول پہ نہیں ہوتی تھی، لیکن حکومتی لیول پہ جو عزاداری ہوئی وہ ایران میں ایک حکومت بنی تھی جس کا نام تھا حکومت آل بویا یا حکومت آل بویہ۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے تھے، اور 359 میں تقریباً انہوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا تھا، اور قبضہ کرتے ہی انہوں نے حکم دیا جب عاشور آیا کہ عاشور میں تعطیل ہوگی، خواتین اور مرد عزاداری میں مصروف ہوں، سیاہ پرچم لہرائے جائیں، دیواروں پہ سیاہ چادریں ہوں، بیویاں اور مومنین غم امام حسین کے لیے باہر نکلیں، سارا کاروبار بند ہو، کھانے پینے کا اور سبیلوں کا اہتمام ہوا۔ اور یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی لیول اور آفیشلی عزاداری آل بویا نے، کہ جن کے اس زمانے میں حاکم تھے، اس تو دولہ دیلمی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے بڑے پیمانے پہ عزاداری کی، اور آج یہ سلسلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اور ان کے بعد صفویوں نے اور پھر قاجاریوں نے عزاداری کی خدمت کی، اور پھر اس خدمت کا سلسلہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، سوز کی صورت میں، سلام کی صورت میں، نوحوں کی صورت میں، مرثیوں کی صورت میں۔ وہ تمام سوز سلام والے، نوح مرثیے والے، سب کے سب اصحاب امام حسین میں شامل ہوئے، مجلسیں پڑھنے والے، خدمت کرنے والے، تورب بنانے والے، ان سب نے ہر طرح سے یاد امام حسین کو باقی رکھا، مظلومیت امام حسین کو باقی رکھا، شہادت امام حسین کا پرچار کیا، اور اسی شدت سے ابو سفیان اور معاویہ کے چاہنے والوں نے ہمیشہ غم امام حسین پہ حملہ کیا، ہمیشہ ذکر اہل بیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے رخنہ ڈالا، ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس محرم کی اصل اہمیت کیا ہے، اس عزاداری کی اصل اہمیت کیا ہے، یہ کیوں اتنی اہم ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اتنی اس پر اہمیت پر توجہ دلائی، یہ کیوں اتنی اہم ہے کہ غیبت کے زمانے میں تمام نائبین امام اور علماء کرام اور مراجع الزام نے توجہ دلائی، یہ کیا وجہ ہے